الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه إلى آخر الحديث. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ہمارے اوپر بے انتہا بے پایہ احسانات اور انعامات کہ اس ذات اقدس نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ جب اللہ کی بنائی ہوئی یہ مخلوق اشرف المخلوقات انسان اللہ سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے آہستہ آہستہ دور ہونے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرنے کے لیے بخشش کے مختلف بہانے عطا کرتے ہیں، مختلف بہانے عطا کرتے ہیں تاکہ یہ انسان جو مجھ سے دور ہو رہا ہے، مجھے بھلا رہا ہے، اپنے خالق حقیقی سے دور ہو رہا ہے، یہ اپنے خالق حقیقی کے قریب آ جائے. پچھلی امتوں میں یہ تھا کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتی، اللہ سے بغاوت اور اللہ سے دوری اختیار کرنا شروع کر دیتی، تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم التسلیمات کا سلسلہ جاری فرما دیتے.
کوئی نہ کوئی نبی اللہ مبعوث فرما دیتے کہ جاؤ فلاں بستی کے لوگ میرے نافرمان ہو گئے ہیں، آپ ان کو جا کر میری طرف بلاؤ۔ چنانچہ ایک وقت کے اندر 70 نبی دنیا کے اندر موجود رہے۔ اس علاقے میں ایک نبی اپنا کام کر رہے ہیں، دوسرے علاقے میں دوسرا نبی اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس طرح مختلف علاقوں میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات اللہ کا پیغام پہنچاتے رہتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری امت جیسے آخری امت ہے، اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی، اور آپ کا لایا ہوا دین قیامت تک باقی رہنا ہے، اور آپ کی امت بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ اب جب یہ امت اللہ سے دور ہوتی ہے اور اللہ کی نافرمانی پر آتی ہے، اپنے خالق حقیقی کو بھلاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس امت کو بھی اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے مواقع دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ نے انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ انسانوں کے اندر درجے ہیں۔ سب سے افضل درجہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا ہے کہ اس کائنات کے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بڑھ کے کوئی ہستی نہیں ہے۔ پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بھی آپس میں درجے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام ہے۔ بالاتفاق تمام کے تمام صحابہ پوری انسانیت سے افضل ہیں انبیاء کے بعد۔ اور پھر صحابہ کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انبیاء کے بعد تمام صحابہ سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہے۔ تو انسانوں کے اندر اللہ نے درجے بنائے، کسی کو نبی بنایا، کسی کو صحابی بنایا، کسی کو ولی بنایا، کسی کو قطب بنایا، کسی کو ابدال بنایا، کسی کو عام انسان بنایا، کوئی اللہ کا فرما بردار، کوئی کلمہ پڑھنے والا، کوئی کلمے سے محروم۔ اسی طرح اللہ نے یہ جو زمین بنائی ہے، یہ زمین کے ٹکڑے اور زمین کے مقامات بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ مقامات کو اللہ نے الگ سے فضیلت دی، جیسے حرم مکی، خانہ کعبہ، مسجد حرام، جہاں اللہ کے انوارات کی براہ راست تجلیاں پڑتی ہیں، وہاں کا مقام، وہاں کی فضیلت پوری کی پوری کائنات سے بڑھ کر ہے۔ اور اس کے بعد حرم مدنی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، بلکہ علماء کرام تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے جس حصے پر آرام فرما ہیں، وہ حصہ کائنات کی ہر جگہ سے، حتیٰ کہ جنت الفردوس سے بھی افضل ہے۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ، اللہ نے اس کو اپنا ایک مقام دیا کہ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر۔ مسجد نبوی شریف میں آپ نماز پڑھیں تو آپ کو ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ملے، اور مسجد اقصیٰ کے اندر آپ نماز پڑھیں تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ 25,000 نمازوں کا ثواب، اور بعض کے نزدیک 10,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس طرح اللہ نے زمین کے بھی کچھ حصے بنائے اور ان کے بھی درجے بنائے۔ جس طرح انسانوں کے حصے، انسانوں کے درجے ہیں، زمین کے بھی اندر بھی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے
یہ جو دن رات کا نظام بنایا ہے، صبح شام کا نظام بنایا ہے، مہینوں کا نظام بنایا ہے، اوقات کا نظام بنایا ہے، ان اوقات میں سے بھی کچھ اوقات کو اللہ نے الگ سے ہی فضیلت عطا فرمائی. جیسے تہجد کا وقت الگ فضیلت رکھتا ہے، جمعے کا دن الگ فضیلت رکھتا ہے، عید کا دن الگ فضیلت رکھتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ الگ فضیلت رکھتا ہے، عاشورہ کے دن 10 محرم کا دن الگ فضیلت رکھتا ہے. تو ہر دن اور ہر وقت کی الگ الگ فضیلت ہے. جمعے کے دن عصر کے بعد قبولیت کی گھڑی ہے. جمعے کے دن یہ جو جمعے کا وقت ہے، جب اذان شروع ہوتی ہے، جمعے کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر جمعے کے سلام تک یہ قبولیت کا وقت ہے. تو اوقات اور لمحوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، الگ الگ فضیلت عطا فرمایا. انہی اوقات اور انہی لمحات میں سے ایک لمحہ اور ایک موقع اللہ نے ہمیں عن قریب عطا کرنا ہے، اور وہ ہے قمری اور ہجری سال کا آخری مہینہ اور اس کے شروع کے 10 دن، ذی الحجہ کے 10 دن، جو انشاءاللہ 1-2 دن بعد عن قریب شروع ہونے والا ہے. ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، ان ایام کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ان ایام کے اندر جو راتیں آتی ہیں، ان راتوں کی اللہ نے قرآن کریم کے اندر قسم کھائی. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی. اکثر مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں. ان ایام کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے، اس کے بارے میں ایک میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ. فرمایا کہ اللہ کو عبادت کے لیے اگر کوئی وقت اور کوئی لمحہ پسند ہے اور سب سے زیادہ پسند ہے تو ان 10 دنوں کی عبادت، ان 10 ایام کی عبادت اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہے. تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی وقت اور کسی لمحے اور کسی مہینے اور کسی دن کی فضیلت ہے تو یہ 10 دن رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی ان ایام کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا اتنا بڑا اجر و ثواب کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس سے پہلے اس کی بخشش کر دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ شہید کو جو شہادت کے اندر لذت ملتی ہے، شہادت کے موقع پر اس کو اللہ کی طرف سے جو قرب ملتا ہے، مزہ آتا ہے، مجھے فرمایا کہ میری دلی خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں میری گردن کاٹی جائے، پھر میں زندہ ہو جاؤں، پھر میری گردن کاٹی جائے، پھر میں زندہ ہو جاؤں، تاکہ وہ لطف اور وہ لذت جو شہادت کے وقت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ مجھے عطا فرمائے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی ان ایام کی فضیلت زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی ان ایام کی فضیلت زیادہ ہے.
ہاں، ایک آدمی اگر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد شہید ہو جاتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، وہ آدمی تو افضل ہے، لیکن عام حالات میں جہاد کرنے سے بھی افضل ان ایام کی عبادت ہے۔ تو یہ ایام عن قریب اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو عطا کرنے والے ہیں۔ ان ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں، کیا عبادت کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آپ کی رہنمائی فرمایا کہ ان ایام میں سے ہر دن کا روزہ، ہر ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ایک سال کے روزے کے برابر ایک روزے کا ثواب، اور ایک رات میں اگر کوئی قیام اللیل کر لے، عبادت کر لے، تو ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ ایک دن کا روزہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ایک رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور پھر انہی ایام کے اندر جو ایک دن آتا ہے عشرہ ذی الحج، وہ عرفہ کا دن، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، اللہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ایک سال پہلے کے گناہ اور ایک سال بعد کے گناہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں۔ اتنا بڑا موقع اور اتنے فضیلت والے ایام اللہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ ان قریب اللہ ہمیں ان ایام کی قدر نصیب فرمائے، ان ایام کی برکتیں، ان ایام کے انوارات اور ان ایام کی رحمتیں اپنے دامن میں اللہ سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر کثرت سے تسبیح کرو، کثرت سے تحلیل کرو، کثرت سے تحمید کرو، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان تسبیحات کی کثرت کرو۔ ان تسبیحات کی کثرت ان ایام کے اندر کرنی ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ، ان کے اندر، اس تیسرے کلمے کے اندر ساری کی ساری تسبیحات شامل ہوئی۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ان ایام کے اندر تیسرے کلمے کا کثرت سے ورد رکھنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایام فضیلت والے کیوں ہیں؟ ان ایام کی یہ خصوصی فضیلت کس وجہ سے؟ اگر آپ تاریخی پس منظر کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ در حقیقت ان ایام کے اندر میرے آپ کے جد امجد اور ملت ابراہیمی کے سرمایہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی عظیم قربانی کے ایام ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار آزمائشوں، بے شمار امتحانات سے نکالا۔ ان تمام آزمائشوں اور امتحانات میں اللہ نے ان کو سرخرو فرمایا، کامیاب ہوئے، اور کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے ان کا تذکرہ پچھلے لوگوں کے اندر، بعد کے لوگوں کے اندر جاری فرما دیا۔ میرے بھائیو، یہ ہوتا ہے اعزاز، یہ ہوتا ہے انعام، کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے دین کے تابع کر دیتا ہے، اللہ کے حکموں کے تابع کر دیتا ہے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے اور اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، تو وہ چلا جاتا ہے، وہ اس دنیا سے چلا جائے گا قربانی دے کر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جائے گا نہیں، بلکہ وہ اپنا تذکرہ چھوڑ کے جائے گا۔
سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات آج سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کی عظیم قربانیاں کہ کبھی بچے کی گردن پر چھری چلائی جا رہی ہے، کبھی اپنے اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو مکہ کے سنگلاخ وادیوں کے اندر چھوڑا جا رہا ہے، اور کبھی آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، کبھی نمرود کے سامنے مناظرے کروائے جا رہے ہیں۔ کون سی ایسی آزمائش تھی، ایسا امتحان تھا جس سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا نہ گیا۔ ان تمام آزمائشوں کے اندر، امتحانات کے اندر سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، تو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ اللہ نے ان کا تذکرہ پچھلی امتوں کے اندر جاری کر دیا۔ تو ہم بھی اگر اپنی قوم کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال کی، اپنی جان کی، اپنی اولاد کی، اپنی عزتوں کی قربانیاں دیں گے تو اللہ کی قسم اللہ ہمیں مٹائے گا نہیں، بلکہ اللہ ہمیں چمکائے گا، اور ایسا چمکائے گا کہ ہم قبروں کے اندر مٹی ہو جائیں گے، ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، لیکن ہمارا تذکرہ اللہ قیامت تک چمکا کے رکھے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی مثالیں ہمارے سامنے میرے بھائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے قربانیاں دی، وہ کوئی خاندان کے اعلیٰ نہیں تھے، نسب کے اعتبار سے بہت اعلیٰ نہیں تھے، لیکن جب وہ قربانیاں دے کر گئے تو آج بلال حبشی کا نام لیتے ہوئے میرے آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچی، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہوئے مجھے آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے غلامی کی زندگی گزاری، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے مجھے آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قربانیاں دے کر گئے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، قبروں کی نظر ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کے تذکرے کو ایسا چمکایا کہ آج مجھے آپ کو ان کا نام لیتے ہوئے خوشی ہوتی ہے۔ تو ہم بھی میرے بھائیوں دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال کی، اپنی جان کی، اپنے وقت کی قربانی دے کر جائیں، اپنا کچھ نہ کچھ حصہ اس کے اندر کسی درجے میں ڈال کے جائیں، تاکہ ہم چلے جائیں تو ہمارا تذکرہ خیر باقی رہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان ایام کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، ایک تو اہتمام اس بات کا کیا جائے جتنا ممکن ہو سکے ان ایام کے روزوں کا اہتمام کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان ایام کے اندر میرے بھائیوں تیسرے کلمے کا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تیسرے کلمے کا کثرت سے ورد کرنا۔ اس کے اندر اللہ کی تسبیح بھی ہے، اللہ کی تحلیل بھی ہے، اللہ کی تکبیر بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کی بڑائی بھی ہے، سب کچھ اس تیسرے کلمے کے اندر ہے۔ اور ایک اور عمل ہے مستحب عمل ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر وہ کر لیا تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، نہیں کیا تو کوئی وبال نہیں ہے، کسی کو اس کے نہ کرنے پر برا نہ سمجھا جائے۔ یہ سب سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے میرے بھائیوں، سنت اور بدعت کا یہی فرق ہے کہ وہ عمل جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا، جس کو مستحب قرار دیا، اس کو اسی درجے کے اندر رکھیں آپ۔ تو مستحب عمل ہے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ مستحب عمل بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، عام لوگوں کے لیے مستحب بھی نہیں ہے یہ۔ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، جن پر قربانی واجب ہے یا نفلی قربانی کر رہے ہیں، تو ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ چاند دیکھنے سے پہلے، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے اپنے جسم کی صفائی کر لیں، ناخن کاٹ لیں، غیر ضروری بال کاٹ لیں، سر کے بال کٹوانے ہیں وہ کاٹ لیں، داڑھی شیو نہ کروائے، اس لیے کہ داڑھی تو شیو کروانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔
لوگ سمجھتے ہیں کہ داڑھی بھی شیو کروا لے، یہ بھی سنت پر عمل ہو جائے گا، مستحب ہو جائے گا۔ بھائی داڑھی تو شیو کروانی ہی نہیں ہے نا، اس کو چھوڑ ہی دیں۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، کم از کم یہ 10 دن تو چھوڑ دیں، پھر اللہ توفیق بھی عطا فرما دیں گے۔ جیسے اعتکاف کے اندر بعض لوگ آ جاتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ اعتکاف کی مجبوریوں کی وجہ سے داڑھی نہیں کٹوا سکتے، شیو نہیں کروا سکتے، اس کی پابندی کی وجہ سے اللہ بہت سو کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمت کی بات ہے، ہمت کریں کہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ان 10 دنوں میں جب ہم داڑھی نہیں کٹوائیں گے، سنت رسول پر استرے نہیں چلائیں گے، بلیڈ نہیں چلائیں گے، تو اللہ اپنے فضل و کرم سے پھر استقامت عطا فرمائیں گے، پابندی عطا فرمائیں گے، پھر اس داڑھی کو رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں نا، لوگ بات سے بات نکل آئے، لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے۔ اب مجھے وہ لوگ بتائیں کہ جو اپنے چہرے پر کپڑا ڈالنا گوارا نہیں کرتے تھے، جو میری مائیں بہنیں اپنے چہرے پر پردہ ڈالنا گوارا نہیں کرتی تھی، اس وبا نے کیسے مجبور کیا مردوں کو بھی چہرہ چھپانے پر اور عورتوں کو بھی چہرہ چھپانے پر کیسے مجبور کیا۔ وہ عورتیں جو 10 منٹ کے لیے پردہ نہیں کر سکتی تھی، گھنٹوں گھنٹوں ماسک لگائے گھومتی پھریں گی، اب ان کو کوئی تکلیف نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب شیطانی چال ہے، یہ سب شیطانی دھوکے ہیں کہ ہم اگر چہرے پر نقاب لگائیں گی تو بڑی تکلیف ہوگی، بڑی الجھن ہوگی، تو ماسک سے کیوں تکلیف نہیں ہوتی؟ سر کے بالوں سے میرے بھائیوں کیوں تکلیف نہیں ہوتی؟ سر کے بال جب اتنے بڑے رکھ لیے جاتے ہیں تو یہ سنت رسول کیوں نہیں رکھی جاتی؟ اور مجھے تو میرے بھائیوں افسوس ہوتا ہے ان میرے بھائیوں پر، میرے بزرگوں پر، کہ جن کی عمر 40 سال سے بھی اوپر گزر چکی اور پھر بھی وہ داڑھی کٹواتے ہیں، پھر بھی وہ سنت رسول پر اسرے چلاتے ہیں، کینچیاں چلاتے ہیں۔ کس منہ سے آقا کی شفاعت لینے کے لیے آقا کے سامنے جائیں گے میرے بھائی؟ خدا را اس گناہ عظیم سے توبہ کریں، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے میرے بھائیوں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، فرمایا کہ اللہ میری امت کے ہر گناہ گار کو بخش دیں گے، لیکن کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کو اللہ نہیں بخشیں گے۔ ہر گناہ گار کو اللہ بخش دیں گے، کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو نہیں بخشیں گے۔ کھلم کھلا گناہ کرنے والا کون ہے؟ کیا ہے؟ یہ داڑھی کٹوانا۔ یہ صرف گناہ نہیں ہے میرے بھائیو، داڑھی کو کٹوانا گناہ نہیں ہے، کھلم کھلا گناہ ہے، اور گناہ کی دعوت بھی ہے۔ 24 گھنٹے یہ شخص دعوت دے رہا ہے اس بات کی کہ دیکھو میں نے سنت رسول پر اسرا چلایا ہوا ہے، میں نے سنت رسول پر اسرا چلا کر اس کو گٹر کی نظر کر دیا، اس کو گٹر کی نظر کر دیا، تم بھی یہ کام کرو۔ یہ دعوت ہے۔ شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والا یہ گناہ گار صرف گناہ گار نہیں ہے، بلکہ گناہ گار کے ساتھ گناہ کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ بے پردگی کرنے والا، اپنی کزنوں سے پردہ نہ کرنے والا صرف گناہ گار نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ گناہ کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں، مجبوری ہے۔ بھائی وہ بھی مجبوری ہے، قبر کی مجبوری ہے۔ صاف کہہ دیں کچھ نہیں کر سکتے ہم، میری قبر کی مجبوری ہے، وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا میرے ساتھ، کوئی وہاں پہ میرا ساتھ نہیں دے گا، یہ خاندان نہیں آئے گا میرے بھائیوں۔ خاندان تو میرے بھائیوں اتنا کرتا ہے کہ تھوڑی دیر کمرے میں رکھا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ بدبو آئے گی، جسم خراب ہو جائے گا، ایدھی کے اندر رکھوا دو۔ خاندان کی وفا تو یہ ہے میرے بھائیوں، جس خاندان کے لیے، جس بیوی بچے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، وہ بیوی بچے آپ کو ایک دن اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اسی خاندان کے لیے، انہی بیوی بچوں کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کریں، قبر کے اندر وہ میرے بھائیوں میرے آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان ایام کے اندر مستحب ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں کہ چاند دیکھنے سے پہلے پہلے اپنے جسم کی صفائی کر لیں۔ اور یہ بھی اس وجہ سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ
اللہ اتنا بڑا اجر و ثواب کیوں عطا فرماتا ہے؟ اس کا اجر و ثواب کیا ہے اس پابندی کا؟ فرمایا کہ اللہ ایسی پابندی کرنے والے کو حج اور عمرے کا مکمل ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو شخص اس مستحب کی پابندی کر لے اللہ اس کو مکمل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کسی کو مال و دولت کے نہ ہونے کی وجہ سے محروم نہیں کرتے۔ ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، اب تو وہ حج بھی ہمارے لیے بند ہو گیا میرے بھائیوں، ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے، ہماری ناقدری کی وجہ سے۔ یاد رکھیں جب کسی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے اللہ وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ یہ مسجدیں اللہ نے عبادت کے لیے بنائی ہیں، یہ مسجدیں اللہ نے مردوں کی عبادت کے لیے بنائی ہیں، مردوں کو مسجد میں آنے کا حکم ہے، باجماعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر نہیں آئیں گے تو میرے بھائیوں پھر اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ یہ نعمتیں بھی نہ چھین لیں، یہ نعمتیں بھی نہ چھین لیں۔ تو وہ نعمت ہم سے چھن گئی عارضی طور پر، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ دروازے کھلوائے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے حج نہیں کر سکتا تو اللہ اس کو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے محروم نہیں کریں گے اگر وہ اس مستحب کی پابندی کر لے اور ان دنوں کے اندر بالوں کو نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، حاجیوں کی تشبیہ اختیار کر لے۔ جس طرح حاجی احرام کے اندر بال نہیں کاٹ سکتے اور ناخن نہیں کاٹ سکتے، ہلکی سی تشبیہ کر لے تو اللہ اس تشبیہ کے اوپر پورے حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حج وہاں ہو رہا ہے ہزاروں میل دور، یہاں آپ ہلکی سی تشبیہ اختیار کر رہے ہیں، اللہ حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم علماء کرام کی، اہل اللہ کی، انبیاء کی تشبیہ اختیار کریں گے، ان کی سنت کے مطابق اپنا چہرہ بنائیں گے، حلیہ بنائیں گے، اللہ اس پہ کیا عطا فرمائیں گے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آخری بات یہ کہ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا 52.5 تولے چاندی مرد کے پاس یا عورت کے پاس یا اس کی قیمت موجود ہو تو اس پر ایک قربانی واجب ہے۔ ہر ایک شخص پر ایک قربانی واجب ہے، اس کے بعد وہ جتنی چاہے نفلی کر سکتا ہے۔ قربانی واجب ایک ہی ہوتی ہے ہر سال میں، چاہے وہ عام صاحب نصاب ہے یا پھر وہ کروڑ پتی ہے، ایک قربانی واجب۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ ہر گھر کا ہر فرد اپنی استطاعت کو، اپنی گنجائش کو دیکھے گا۔ اس بات کو نہ دیکھیں کہ ہم گھر کے اندر 8 آدمی رہتے ہیں، چلو ہم اس سال 4 قربانیاں کر لیں گے، اس سال 2 قربانیاں کر لیں گے، اس سال 3 کر لیں گے۔ نہیں، ہر شخص، مرد، عورت، بچہ بالغ بچی اپنی استطاعت کو دیکھیں۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہیں تو اس بات کے پابند ہیں کہ وہ قربانی کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے، فرمایا کہ اس کو ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کا کوئی حق نہیں۔ اور آخری بات یہ کہ عام طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں میرے بھائیوں کہ یہ قربانی کیا ہے، ایک ہی دن کے اندر لاکھوں جانوروں کا خون بہا دیا، اس سے اچھا تھا کہ کسی بچی کی شادی کروا دیتے، کسی کے گھر بنوا دیتے۔ یہ اعتراض میرے بھائیوں یہ ملحدانہ اعتراض ہے۔ ایسے لوگوں کو اعتراض کرتے ہوئے اس بات کا خیال کیوں نہیں آتا کہ اگر آپ کو مدد کرنی ہے، آپ کو بچی کی شادی کروانی ہے تو بجائے 50,000 کا موبائل لینے کے آپ 10,000 کا موبائل لیں، کیوں نہیں لیتے؟ بجائے 50 لاکھ کی گاڑی میں گھومنے کی آپ 5 لاکھ کی گاڑی میں گھومیں، کیوں نہیں گھومتے؟ اس وقت آپ کو قناعت نظر نہیں آتی، اس وقت آپ کو کفایت شعاری نظر نہیں آتی۔ اگر کفایت شعاری نظر آتی ہے تو عبادات کے اندر نظر آتی ہے، احکام خداوندی کو بجا لانے میں کفایت شعاری نظر آتی ہے۔ میرے بھائیو یہ حکم ہے، اللہ کے حکم کو سمجھ کر، سنت ابراہیمی کو سمجھ کر لاکھوں جانوروں کو، کروڑوں جانوروں کا خون بہائیں اور اللہ کو راضی کریں، اپنی آخرت کو بنائیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔